بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 65۔ آج کے سبق کا عنوان ہے انگلیوں کا خلال کرنا۔ وضو سے متعلق آداب اور مسائل چل رہے تھے۔ آج کے سبق میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انگلیوں کے خلال سے متعلق حدیث ذکر کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں باب فی تخلیل الاصابع وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن عاصم بن لقيط بن سبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع۔ وفي الباب عن ابن عباس والمستورد هو ابن شداد الفهري وأبي أيوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي۔ یہ باب ہے انگلیوں کے خلال سے متعلق۔ ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ اور حناد نے، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی وکیع نے، وہ سفیان سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو ہاشم سے نقل کرتے ہیں، وہ عاصم بن لقیط بن سبرہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد لقیط بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو انگلیوں کا خلال بھی کرو۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مستورد ابن شداد فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس بات پر اہل علم کا عمل ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے انگلیوں کا خلال کرتے ہیں وضو میں، اور اسی کے قائل امام محمد رحمۃ اللہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اور اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں دونوں کے انگلیوں کا خلال کرے وضو میں، اور ابو ہاشم سے مراد اسماعیل بن کثیر مکی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے لقیط بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم کیا کہ اپنی انگلیوں کا خلال کرو۔ اس کے بعد فرماتے امام ترمذی رحمۃ اللہ کہ اس طرح کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے اور مستورد رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور پھر فرماتے مستورد کے بارے میں کہ اس سے مراد مستورد بن شداد فہری ہے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے۔ حدیث کا حکم بیان کرتے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ وہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہیں۔ امام اسحاق رحمۃ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس پر عمل ہے، اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں ہاتھوں اور انگلیوں دونوں کا خلال کرنا چاہیے۔ تو ہاتھوں کے خلال کا طریقہ تو یہ ہے کہ تشبیک کرے، یعنی دونوں ہاتھوں کو آپس میں، انگلیوں کو آپس میں جوڑ دے، اس طرح خلال ہو جائے گا۔ اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بارے میں آگے ایک روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی جو انگلی ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، اس سے دونوں پاؤں کا خلال کیا جائے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ ابو ہاشم کے نام کے بارے میں بتایا کہ ابو ہاشم سے مراد اسماعیل بن کثیر المکی ہے۔ اوپر ابو ہاشم کا ذکر آیا تھا، اور ہم ان کے حالات بھی انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اسی باب میں دوسری حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن سعید قال حدثنا سعد بن عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى الطوأمة عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مستورد ابن شداد فہری رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں بھی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابن لہیعۃ عن یزید بن عمرو عن ابی عبد الرحمن الحبلی عن المستورد بن شداد الفہری قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ دلک اصابع رجلیہ بخنصرہ۔ مستورد ابن شداد فہری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وہ وضو کر رہے تھے تو اپنے پاؤں، دونوں پاؤں کے انگلیوں کو، جو چھوٹی انگلی ہے، خنصر انگلی ہے، اس سے
مل رہے تھے، رگڑ رہے تھے، یعنی اس کا خلال کر رہے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو صرف ابن لہیعہ کے طریق سے ہی پہچانتے ہیں۔ تو بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ نے یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ذکر کر دی اور اس کا حکم بیان کیا کہ یہ حسن اور غریب ہے۔ شعیب ارناؤت کی تحقیق میں اس کے حکم لکھا ہے صحیح لغیرہ وہذا سند حسن، یہ بلکہ یہ جو ابن لہیعہ شداد ابن جو آخری حدیث ہے اس کے بارے میں ہے، مستورد ابن شداد فہری کی حدیث ہے، اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث ابن لہیعہ۔ اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ صحیح لغیری ہے اور یہ سند حسن ہے، کیونکہ اس میں ابن لہیعہ سے نقل کرنے والے قتیبہ ہیں، اور اہل علم کے نزدیک ابن لہیعہ سے قتیبہ نقل کرے تو اس کی سند قوی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی متابعت کی عبداللہ بن وہب نے بھی، یہ سند امام طحاوی رحمۃ اللہ کے ہاں ہے، اور اسی طرح عبد الرحمن بن یزید مقری نے بھی اس کی متابعت کی ہے، یہ طبرانی میں ہے۔ تو لہٰذا اور ان کا جو سماع ابن لہیعہ سے صحیح بھی ہے، لہٰذا یہ سند جو ہے صحیح لغیری ہی ہے۔ اور ابن سید الناس اس سند کے بارے میں فرماتے ہیں اما حدیث المستورد ابن شداد فقال فی حسن غریب، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ حسن غریب ہے، وظاہر انہ یشیر بالغرابۃ الی تفرد ابن لہیعہ تھا، بظاہر وہ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں ابن لہیعہ متفرد ہے۔ ومن طریقہ روا الجماع البزار عبد الباقی بن عقائل وغیرہ وابن لہیعہ ایضا صار حسنا، وہ کہتے ہیں کہ ابن لہیعہ سے بھی یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ اور لہٰذا یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ حسن غریب ہے، تو یہ نہ حسن ہے اور نہ غریب ہے، کیونکہ دیگر حضرات نے بھی ابن لہیعہ سے یہ نقل کی ہے، لہٰذا یہ غریب بھی نہیں ہوئی اور نہ حسن ہوئی، بلکہ یہ حدیث صحیح ہے اور مشہور ہے۔ تو بہرحال انہوں نے امام اس سند کا اور اس حدیث کا دفاع کیا ہے۔ آپ کے سامنے تمام حدیث آ گئی، اب سند میں جو روات ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھ لیں ابو ہاشم کا ذکر آیا ہے۔ ابو ہاشم کا ذکر خود امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کیا ہے کہ اس سے مراد اسماعیل بن کثیر الحجازی ابو ہاشم البکی ہے، اور یہ ثقہ بھی ہے، اور وہ نقل کرتے ہیں عاصم بن لقیط بن صبرہ سے، اور الوقیلی یہ بھی ثقہ ہے اور تیسرے طبقے کا ہے، اور وہ اپنے والد لقیط بن صبرہ سے نقل کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کے دادا ہے اور ان کے والد کا نام عامر ہے، یہ مشہور صحابی ہے، یعنی لقیط بن صبرہ، بعض کہتے ہیں کہ لقیط بن عامر بن صبرہ، مشہور صحابی ہے، اور لیکن اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ ہے، یعنی بعض کہتے ہیں کہ ابو رزین الوقیلی بھی یہی ہے، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں دو آدمی ہیں، ایک نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم بن سعید الجوہری کا ذکر آیا تھا، آپ دیکھ لیں حدثنا ابراہیم بن سعید، تو اس کے حالات لکھے ہیں ابراہیم بن سعید الجوہری ابو اسحاق الطبری، بغداد میں آئے تھے، ثقہ ہے، حافظ ہے، تو کل مفی بلا حجت، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے بارے میں بلا وجہ کلام کیا گیا ہے۔ بعض روایت ایسے ہے کہ جن پر بلا وجہ جرح کی گئی ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ان کا بھی دفاع کیا ہے۔ اس کے بعد جو ابراہیم بن سعید ہے یہ نقل کرتے ہیں سعد بن عبد الحمید بن جعفر سے، تو ان کے حالات لکھے ہیں سعد بن عبد الحمید بن جعفر بن عبداللہ بن الحکم الانصاری ابو معاذ المدنی، یہ بغداد آئے تھے، اور یہ صدوق راوی ہے، لہو اغالیت، البتہ ان کے بعض اغلاط ہیں، من کبار العاشرہ، 10ویں طبقے کے کبار اہل علم میں سے تھے۔ اور اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی زناد کا ذکر ہے، آپ اگر دیکھ لیں عبد الرحمن بن ابی زناد، تو عبد الرحمن بن ابی زناد کے بارے میں لکھا ہے عبد الرحمن بن ابی زناد یعنی عبد الرحمن بن عبداللہ بن ذکوان المدنی، صدوق ہے، البتہ ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا جب یہ بغداد آئے تھے، یہ فقیہ ہے اور 7ویں طبقے سے ان کا شمار ہے۔ ولی خراج مدینہ، مدینہ کے خراج کے ذمہ دار مقرر کیے تھے، فحمدہ، بس اس نے اچھے طریقے سے کام سر انجام دیا تھا،
74 میں ان کا انتقال ہے اور ان کے 74 سال عمر بھی ہے۔ اس کے بعد جو راوی ہے وہ موسیٰ بن عقبہ ہے۔ موسیٰ بن عقبہ بن ابی عیاش الاسدی مولا علی زبیر، ثقہ ہے، فقیہ ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مغازی کے امام ہیں۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ابن معین نے ان کی تضعیف کی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ابن معین نے ان کی تضعیف کی ہے۔ 41 میں ان کی وفات ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کے بعد ان کی وفات ہے۔ 141 کے بعد ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد صالح بن نبہان کا ذکر ہے، آپ اگر دیکھ لیں موسیٰ بن عقبہ کے بعد صالح مولا الطوأمہ، تو ان کے حالات لکھے ہیں صالح بن نبہان المدنی مولا الطوأمہ، اور صدوق ہے، البتہ ان کو اختلاط ہوا تھا۔ ابن عدی فرماتے ہیں لا باس بروایت القدماء عنہ، قدیم اہل علم اگر ان سے روایت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے ابن ابی ذئب ہے، ابن جریج ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 25 میں یا 26 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 125 یا 126 میں۔ اور جن حضرات نے یہ گمان کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نقل کیا ہے تو وہ غلطی پر ہے، ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ کی روایت نہیں ہے۔ آگے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کا تذکرہ گزر چکا۔ اگلی سند میں ابن لہیہ ہے، اور وہ نقل کرتے یزید بن عمر سے، اور وہ ابو عبد الرحمن الحبلی سے نقل کرتے ہیں، تو ان کے حالات ذکر کیے جاتے ہیں۔ یزید بن عمر المعافری المصری یہ صدوق راوی ہیں، اور وہ نقل کرتے عبداللہ بن یزید المعافری سے، عبد الرحمن الحبلی، اور یہ ثقہ راوی ہے، تیسرے طبقے میں شمار ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 100 میں ان کا انتقال ہوا افریقیہ میں۔ تو بہرحال روات کے حالات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور آج کا جو مسئلہ ہے تو اس میں ائمہ کا اتنا اختلاف نہیں ہے، سب ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ پاؤں کی انگلیوں اور ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ البتہ تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ سنت ہے، بعض کے نزدیک یہ آداب میں سے ہیں، باقی اس پر اتفاق ہے کہ انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ انگلی کے خلال کا یہ فائدہ ہوگا کہ پاؤں کا دھونا یا ہاتھ کا دھونا یہ تو فرائض میں سے ہیں، تو اگر ان میں کوئی جگہ رہ گئی ہو تو وہ اس سے وضو نہیں ہوگا، اس سے وضو پر فرق پڑے گا یا غسل پر فرق پڑے گا، لہٰذا وضو میں اس کا خلال کرنا چاہیے تاکہ پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ تو اہل علم کا اس پر اتفاق ہے، البتہ چونکہ ایک روایت میں رجلیہ بخنصرہ کا آیا ہے، تو اس لیے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اس سے پاؤں کے تمام انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔